السلام علیکم محترم ناظرین، اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء۔ چنانچہ اب ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی۔ محترم ناظرین، جو لوگ انبیاء علیہم السلام کے قصے اور صحابہ کرام کے دکھ بھری داستان سننا چاہتے ہیں تو وہ لوگ ہمارے چینل اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا۔ آپ علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے اور برائیوں سے باز رہنے کے متعلق دلوں کو نرم کرنے والا ایک جامع خطبہ دیا تو آپ علیہ السلام ادریس کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ ادریس کا معنی ہے پڑھانے سکھانے والا۔ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو احکامات خداوندی سکھائے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لکھنے کے لیے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مقامات پر نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمان الہی ہے اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے ہی سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا تھا۔ سورہ مریم سورت نمبر 19 آیت نمبر 56۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے۔ یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ یہ سبھی نیک لوگ تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا اور اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے بابل شہر میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، پاک و صاف رہنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، معاملات میں عدل و انصاف کو اپنانے، ہر ماہ 3 روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، نشہ آور اشیاء سے پرہیز کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کی تعلیم دی۔ لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد جب وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ وہاں 72 قبیلے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر قبیلے کی زبان سکھا دی۔ آپ علیہ السلام ہر قبیلے کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرماتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم اور علم حکمت بھی سکھا دیے تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام کا لقب ہرمس الحمصہ بھی ہے۔ ہرمس علم نجوم میں مہارت رکھنے والوں کو کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے اور سوئی کے ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کرتے ہوئے جب 4تھے آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا، مرحباً بالاخ الصالح
والنبی الصالح، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر اور اپنی اطاعت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔